السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ انسانی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں خاص کر کے پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، کٹھنائیاں، دشواریاں، یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے بیماری بھی ایک آزمائش ہوا کرتی ہے۔ انسان کا بدن ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو بدن انسانی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ صحت کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے یہ آدمی بیمار ہی رہتا ہے، بیماری اس طرح گھیر لیتی ہے کہ یہ بیماری آدمی کو مایوس کر دیتی ہے کہ اب بس چل چلاؤ کا وقت آ چلا ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت آ چلا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ چلا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اور انہوں نے بیماری کو زندگی کا بالکل آخری اور زندگی سے نا امیدی کا سبب سمجھ لیا ہے، حالانکہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ لیکن ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک مسلمان جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، بیماری اس کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے؟ مومن کی بیماری مومن کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی بیماری مسلمان کے لیے کیا ثابت ہوتی ہے؟ چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو۔ شرعی نقطۂ نظر سے ہم آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے ہیں، دیگر انبیاء کرام بھی بیمار ہوتے ہیں۔ تو شریعت ایک نقطہ پیش کرتی ہے کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے بیمار بنا دیتا ہے، اسے اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آزمائے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، آزمائے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس حال میں بھی مجھ سے اس بندے کا تعلق اور رشتہ کتنا گہرا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، رواہ البخاری فی کتاب المرضى۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کے دن کی رسوائی سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے، عذاب جہنم سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے، قبر کی تنہائی میں روشنی کا سامان دینے کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، اللہ تعالیٰ اس سے آزماتا ہے، اسے آزماتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے پریشانی میں ڈالتا ہے۔ اور آزمائش کے وقت بندہ اللہ کے در کو چھوڑتا نہیں ہے، صبر سے کام لیتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، صبر کرتے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اس شخص کا بھروسہ ہوتا ہے۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو توحید سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نوازا ہے،
شریعت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود دنیاوی آزمائش کے شکار ہیں، بیماری کے شکار ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، آپ کی آخرت کو سنوارنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کے مراحل اچھے ہونے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے ارادہ فرما رہا ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ معاملہ خاص ہے کہ ایمان ہے اور ایمان کی حالت میں بندہ صبر سے کام لیتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك وعكا شديدا قلت ان ذاك بان لك اجرين قال نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يصيبه في اذن الا حاط الله عنه خطاياه كما تحط ورق الشجر رواہ البخاری فی کتاب المرضى۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیماری کا تذکرہ، ایک وقت ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، اسی کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، آپ شدید بخار کے شکار ہیں۔ ایک آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اس سے ڈبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے۔ کسی کو اگر 105 ڈگری بخار ہے، سمجھنے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 210 ڈگری بخار تھا، یہ معاملہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذاک بان لک اجرین، آپ کو ڈبل بخار ہے تو آپ کو ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو پتا تھا معاملہ، کہتے ہیں آپ کو ڈبل بخار ہے تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی بیماری کی وجہ سے جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان کا بدلہ ہے، اسلام کا بدلہ ہے، ایمان کا فائدہ ہے۔ مومن ہے، مسلمان ہے، اور حدیث ایک اہم نقطہ یہ پیش کرتی ہے کہ آپ طریقہ رسول کے پابند ہیں، توحید کے پابند ہیں، اس کے باوجود آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، جسمانی پریشانی کو لے کر کے آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے، رشتے کو رب سے مضبوط کرنا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اللہ سے، اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے وقت اور پریشانی کے وقت گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اس وقت بہت مایوس اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کچھ ہو جائے، یہاں تک کہ نادان لوگوں سے بھی مشورے لینے لگتا ہے، نادان لوگوں سے بھی مشورے لینے لگتا ہے، اور صحت یابی کے چکر میں آدمی ایمان کو گنوا دیتا ہے، اسلام کو گنوا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فراموش کر دیتا ہے۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ ہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ عزم اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اسی کا نام توحید ہے۔ تو بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈبل بخار ہے تو آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ پتہ چلا کہ جو آدمی بیماری کی وجہ سے جس قدر پریشان رہتا ہے، صبر کرتا ہے، طریقہ رسول کو فراموش نہیں کرتا ہے،
توحید مضبوط ہے تو جس قدر بھی وہ بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. کیا مطلب؟ اتنی ہی زیادہ اس شخص کی آخرت بن رہی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شخص جنت سے قریب ہو رہا ہے. یہ مطلب ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے. اب یہ حدیث سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام، ہاں مجھے سخت بخار ہے، مجھے ڈبل بخار ہے. آپ میں سے کسی شخص کو جتنا بخار ہوتا ہے تو اس کے آپ کے دو شخص، آپ میں سے دو شخص کے بخار کو ملا کر کے مجھے اکیلا بخار ہے. اس وقت پتہ چلا نبی بھی بیمار ہوا کرتے تھے، نبی بھی بیمار ہوا کرتے تھے. یہ حدیث کئی ٹکڑا واضح کرتا ہے نام کہ ہاں مجھے بخار ہے کہ نبی بھی بیمار ہوا کرتے تھے. اور بیماری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے. نقطے کی بات کر رہا ہوں میں. بیماری کا آپ پریشان ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، آپ پریشان ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے آپ پریشان ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا ہے گنہگار ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء تو معصوم الخطا ہے نا. اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اہم کسی کا درجہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. کیا کہیں گے گنہگار؟ نہیں، آزمائش ہے، دنیا ہے، یہ دنیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ قرآن کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کیا درس دیتے ہیں قرآن واضح کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، اور اس عقیدے کو لے کر کے جائیے. ہماری مائیں اور بہنیں خاص کر کے ایسے موقع پر پریشان ہو جاتی ہیں، ایمان ان کا کمزور ہونے لگتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو درس دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. انہی میں سے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. یہ جو تمہارے معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن بتوں کو تم بناتے ہو اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہو، انہی بتوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو. سنو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا صرف میرا رب دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دے رہے ہیں کہ لوگوں جب بیماری کا معاملہ ہوتا ہے تو جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، جب بھی میرا بدن متاثر ہوتا ہے، جب بھی میرا بدن کمزور ہوتا ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ. میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیماری سے شفا دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف و صرف اللہ ہی کی ذات ہے. نہ دھاگوں میں شفا ہے، نہ کسی اور چیزوں میں شفا ہے، نہ کہیں اور کسی اور کی مٹی میں شفا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا میرا رب مجھے دیتا ہے. اسی طرح سے قرآن ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ. ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے. اذ نادا رب، اپنے رب کو پکارتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہتے ہیں. 18 سال تک لمبا عرصہ ہوتا ہے. 18 سال تک کا عقیدہ دیکھ لیجئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بیماروں کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پروردگارہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. 18 سال کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا. رب کے در سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں. 18 سال کا پتہ چلا کہ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ شفا مانگ رہے ہیں اور شفا ہونے میں لمبا عرصہ لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. 18 سال کا لمبا عرصہ ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام دعا کرتے رہتے ہیں انی مسنی الضر انی مسنی الضر، میں بیمار ہوں لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
عقیدہ یہی ہونا چاہیے. اب پریشان ہیں، اب بے چین ہیں، اب بیمار ہیں. یہ آیت یہ نقطہ پیش کرتی ہے کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ پروردگارا میں تیرا در چھوڑ کر کے نہیں جانے والا ہوں. میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس عقیدے کے ساتھ مانگیے کہ اللہ دنیا کا کوئی ایسا در ہے ہی نہیں جہاں سے جا کر کے میں شفا مانگوں، جہاں جا کر کے میں سکون مانگوں، قرار مانگوں، جہاں جا کر کے میں آنسو بہاؤں، دل کو ہلکا کروں. اللہ تیرے در کے علاوہ میں نے کوئی در دیکھا ہی نہیں ہے. مجھے امید ہے تو صرف تیری ذات سے امید ہے. مجھے مر جانا گوارا ہے لیکن غیر کے سامنے جھکنا گوارا نہیں ہے. مجھے مصیبتوں کو برداشت کر لینا اور برداشت کرتے جانا گوارا ہے لیکن شرک کرنا گوارا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. 18 سال کا معاملہ پتہ ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نام، ہاں مجھے بخار ہے. تو کیا پتا چلا؟ انبیاء بھی بیمار ہوا کرتے تھے. دوسرا نقطہ، بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہگار ہیں. بعض لوگ بول دیتے ہیں نا پاپ کا گھڑا پھوٹ رہا ہے، بہت پاپ کیا ہے نا، پاپ کا گھڑا پھوٹا ہوا. آپ توحید والے ہیں، آپ نے گناہوں سے توبہ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس طریقہ رسول ہے، تو یہ آزمائش ہے. اور بیمار ہونے کے لیے، بیماری کا مطلب گناہگار کا ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوا کرتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ اذن، جس مسلمان کو بیماری پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، ٹینشن پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الا حاط اللہ عنہ خطایا کما تحط ورق الشجر. جس طرح سے درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے ایک مسلمان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، درخت کے پتوں کے جھڑنے کی طرح. یہ کیا ہے؟ صبر کا پھل ہے، ایمان کا پھل ہے، توحید پر ڈٹے رہنے کا پھل ہے، طریقہ رسول کو نہ چھوڑنے کا پھل ہے. پریشان ہو جاتے ہیں. لہذا یہ حدیث اور یہ آیت آپ محلے والوں میں عام کریں. جو محلے والیاں خاص کر کے عورتیں پڑھاتی ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، اس کے در پہ جاؤ، اس کے در پہ جاؤ، کبھی تعویذ لٹکا لیا کرو گلے میں، کبھی کمر پر تعویذ باندھ لو، کبھی گھٹنے میں تعویذ لٹکا لو، کبھی وہاں تعویذ لٹکا لو، کبھی یہاں تعویذ لٹکا لو، کبھی ایسا کرو، کبھی ویسا کرو. نہیں، مسلمان ہے تو ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ عام ہونا چاہیے. بیمار ہیں الا حاط اللہ عنہ خطایا کما تحط ورق الشجر. یہ رب کا وعدہ ہے کہ بیمار مسلمان کے گناہوں کو بیماری کی وجہ سے ان کے گناہوں کو اسی طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے درخت سے جھڑ جاتے ہیں. پتجھڑ کے موسم میں دیکھا ہوگا نا، درخت بالکل پتوں سے خالی ہوتا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مومن کی بیماری مومن کے لیے باعث رحمت ہے. شرط یہ ہے کہ ڈٹا رہے، بہکے نہ، شریعت کے مطابق ڈٹا رہے ہو. تو بیماری ایک مومن کے لیے مصیبت نہیں بلکہ رحمت بن جاتی ہے. عام تھکاوٹ، عام ٹینشن، عام غم، ایمان ہے، بندہ تھکا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے، غم میں ہے، لیکن ان غموں اور ٹینشن اور تھکاوٹ کے درمیان وہ رب کو بھولا نہیں ہے. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، سب کام کاج چھوڑ دیتا ہے مسجد کی طرف، نماز کی طرف. ٹینشن میں ہے، بدن تکلیف میں ہے، حی علی الصلاۃ، سجدہ کے لیے آ جاتا ہے. ایک مسلمان کا غم، ایک مسلمان کا ٹینشن، ایک مسلمان کی پریشانی، یہ ساری چیزیں انہیں رب کو سجدہ کرنے سے روکتی نہیں ہیں. ایسوں کے لیے حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا رواه البخاری فی کتاب المرضى. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان تھک جاتا ہے، ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بدنی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، ولا ہم ولا غم، لگاتار کوئی ٹینشن ہے جو اندر سے کھائے جا رہا ہے. ہم اور غم دونوں کا مطلب تکلیف ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ہلکا سا فرق ہے. ہم بولتے ہیں ایسے غم کو جو اندر سے ستائے جا رہا ہے، اندر سے کھائے جا رہا ہے، اس غم میں آدمی ڈوبا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. وہ غم آدمی کو ہنسنے نہیں دیتا ہے، وہ غم آدمی کو سونے نہیں دیتا ہے، وہ غم آدمی سے چین و قرار کو چھین لیتا ہے، وہ غم آدمی کو معاشرے میں کھلنے نہیں دیتا ہے، وہ غم آدمی کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، رب کے در کو چھوڑا نہیں. اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے. اور ایک غم آیا چلا گیا، اچانک کوئی معاملہ ہوا، آیا چلا گیا. تو چاہے دیر پا رہنے والا غم ہو، چاہے کچھ دیر تک رہنے والا، چاہے دیر پا رہنے والا غم ہو، چاہے کچھ دیر رہنے والا غم ہو، جس طرح کے غموں کا بھی شکار ہو جائے، حتی الشوکۃ یشاقھا، یہاں تک کہ اگر ایک مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے اور کانٹا کے چبھن کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو ٹیس پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اس ٹیس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مومن کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، ان تمام پریشانیوں کے درمیان رب کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں. خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے کہ گناہ مٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے کیونکہ آپ نے رب کے در کو چھوڑا نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو فراموش نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور ایک بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں داخلہ فرما دے. ایک مومن کی ساری کوششوں کا دار و مدار کیا ہے؟ اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے. یہی نہ ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو اور دیگر جو بھی اعمال ہیں، ایک مسلمان کی ساری کوششوں کا دار و مدار اللہ میں تجھ سے ملوں تو اس حال میں ملوں کہ نیکیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو، گناہوں کا پلڑا کم ہو، ہلکا ہو. اور یہ وجہ اور یہ سبب بیماری، پریشانی، ٹینشن، دیر رہنے والا ٹینشن اور کچھ دیر کے ٹینشن کی وجہ سے، ٹینشنوں کے باوجود جب بندہ مومن رب کے در کو چھوڑتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو ایک عجب طریقے سے پیش کیا گیا ہے دنیا کی پریشانی کو، عجب طریقے سے. آدمی اگر آخرت کا ہو جائے تو دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ نیت بدل جاتی ہے. دنیا کی پریشانیوں کو سہنے کی نیت بدل جاتی ہے. ہر پریشانی اور ہر آہ میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایمان ہے، طریقہ رسول کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے. تیرے نبی کا فرمان ہے کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ایک عجب طریقے سے خاص کر کے بیماری میں جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ایک الگ طریقے سے انعام پیش کیا گیا ہے. ایک حدیث سے سمجھتے ہیں. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یوتا اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد.
तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यवद्दु अहलुल आफियति यौमल क़ियामा, दुनिया के अंदर सेहतमंद रहने वाले, दुनिया के अंदर सेहत वाली जिंदगी पाने वाले, आराम और सुकून वाली जिंदगी पाने वाले क़ियामत के दिन तमन्ना करेंगे। कब तमन्ना करेंगे? हीना यूता अहलुल बलाय अत्तवाब, दुनिया के अंदर सेहतमंद वाली जिंदगी जब देखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को, जो लोग दुनिया के अंदर परेशान रहे, बीमार रहे, जिस्म कमजोर रहा, उसको अल्लाह तबारक व ताला उन परेशानियों पर और उन बीमारियों पर सब्र करने की वजह से कितना ज्यादा सवाब अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है, तो उन सवाब को, उन नेकियों को, जो कि बीमारी पर सब्र करने की वजह से जो नेकियां दी गई होंगी, उन नेकियों को देख करके जो दुनिया के अंदर सेहतमंद रहा करते थे, वो तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? लौ अन्ना जुलूदहुम कानत कुरिज़त फी दुनिया बिल मकारीज, काश दुनिया में, हमारी जिंदगी में और हमारे जिस्म में इतनी परेशानियां आती कि हमारे जिस्म को कैंचियों से काट दिया जाता। काश हमारे जिस्म को भी दुनिया में कैंचियों से काट दिया जाता, ताकि उनके कैंचियों के से काटने की वजह से, जिस्म मुतासिर होने की वजह से आज भी हमें इन्हीं लोगों की तरह सवाब दिया जाता। अल्लाह अकबर। तो पता चला यहां पर भी कि दुनिया के अंदर जो बीमारी में जिस कदर परेशान रहता है, जितनी बड़ी बीमारियों का सामना करता है, क़यामत के दिन उतना ही ज्यादा सवाब का भी वो हकदार होगा, और सवाब इतना ज्यादा दिया जाएगा कि दुनिया के अंदर सेहतमंद रहने वाले तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारे जिस्म को भी कैंचियों से काट दिया जाता, ताकि आज जन्नत में जाने का मामला है, कामयाब होने का मामला है, आज मुझे ज्यादा से ज्यादा नेकियां मिली होती। तो ईमान है, तौहीद मजबूत है, बंदा घबराता नहीं है, सब्र से काम लेता है, और इन तमाम परेशानियों के बावजूद रब का दर छोड़ता नहीं है, रब को भूलता नहीं है, तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान है। अल्लाह ताला उस शख्स की आखिरत को बना रहा है, उस शख्स की जन्नत को संवार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जहन्नम की राह से दूर कर रहा है। हदीस ये वाज़ेह करती है, ऐसा मामला है। मुसीबत में आदमी घबरा जाता है, खास करके बीमारी में आदमी घबरा जाता है। खुद बीमार हो या बच्चा बीमार हो जाए, उमूमन कई लोग इसके शिकार होते हैं, खास करके ख्वातीन हजरात बीमारी के वक्त शिर्क का शिकार हो जाती है, शिर्क का शिकार हो जाती है। अगर आप समाज और मुआशरे का मुआयना करेंगे तो शिर्क के जितने दरवाजे खुले हुए हैं, उसका एक अहम सबब बीमारी है। बीमारी, फला बीमारी से बचना है, फला मुसीबत से बचना है, फला की हम पर कड़ी नजर है, फला की नजर हमको लग सकती है, फला की वजह से मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, फला की वजह से मेरा जिस्म परेशान रहता है, फला ने मुझे किया है, फला ने मेरे साथ मुझे करवा दिया है, फला का मुझे डर है, फला का मुझे खौफ है, फला हासिद है, फला जदन करने वाला है। तावीज गंडे का जो मामला होता है, इसके दर पर उसके दर पर जाने का जो मामला होता है, अहम सबब क्या है? बीमारी है। जिस्म बीमार है, चाहे किसी भी तरह से बीमार है, जिस्म बीमार हो जाए, अब शिफा याबी के लिए एक ही रास्ता सूझता है। अगर यहां हम लोग हैं तो क्या, अरे इन्हें करबला ले जाओ या तो इन्हें कठोछा ले जाओ। होता है कि नहीं होता है? कहां कठोछा, कहां करबला, कहां अजमेर की तैयारी है। बीमारी की वजह से मुआशरा शिर्क में मुबतला है, बीमारी की वजह से मुस्लिम मुआशरे में ईमान को छोड़ दिया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फरामोश कर दिया गया है।
ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیمار انبیاء کرام بھی ہوئے، انبیاء کرام نے بیماری کے وقت کون سا نسخہ اپنایا ہے، کیسا نسخہ اپنایا؟ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ موٹے موٹے حروف میں مسلمان اسے کہتے ہیں جو ہر عمل اور ہر سچویشن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کرتا ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ مصیبت میں ہے، مصیبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، خوشی میں ہے، خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، آپ بزنس میں ہے، بزنس کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، آپ صحت مند ہیں، صحت مندی کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ بولے والے امام صاحب سے دعا کروا لو، بقیہ تو اجمیر ہے ہی ہے، بقیہ تو کچوچا ہے ہی ہے، بقیہ تو تعویذ دھاگا ہے ہی ہے، بقیہ تو کربلا ہے ہی ہے، نہیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ تو شعر ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہیں، ہم واضح کر رہے ہیں کہ جو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، مشرک کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ تو یہ بیماری کسی کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے اور بیماری کسی کے لیے جہنم کا سبب بن جاتی ہے، اتنا اہم معاملہ ہے۔ بیمار ہیں، عقیدہ درست ہے، طریقہ رسول سامنے ہے، جنت کا سبب یہ بیماری بنے گی اور بنتی ہے انشاءاللہ۔ بیمار ہے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، آپ کا عقیدہ کمزور ہے، بیماری کے وقت گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، طریقہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس خواجے کے پاس، کبھی اس در کی مٹی چاٹتے ہیں، کبھی اس در کی مٹی چاٹتے ہیں، کبھی اس کا دھاگا کبھی اس کا دھاگا، کبھی اتنا دھاگا پہنا دیا جاتا ہے بچے کو کہ بچے کا وزن ایسا لگتا ہے کہ کم ہو، بچے پر لگتا ہے کہ چلنا بوجھ ہو گیا ہے۔ گردن میں دھاگا نانی نے دیا ہوا ہے، ہاتھ میں دادی نے دیا ہوا ہے، کمر میں یہ اماں کی طرف سے، نیچے ٹخنے کے اوپر یہ بوا کی طرف سے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بچہ نہیں، کٹ پتلی ہے۔ اب اس معاملے میں قرآن کیا کہتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اٹھائیے سورہ انعام آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جو رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ آیت ہے، جو رب سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ آیت ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے ان کے لیے یہ آیت ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید درجے کی محبت ہے ان کے لیے یہ آیت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی خواہش رکھتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں سفارش کر دے ان کے لیے یہ آیت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے،
فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس بیماری کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس آزمائش کو شفا میں بدلنے والا، اس آزمائش کو آسانی میں بدلنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ کتنا اہم عقیدہ قرآن دیتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ لوگوں سنو، بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مصیبت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور مصیبتوں سے نجات دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ساری دنیا مل کر کے، سارا محلہ مل کر کے، سارے دھاگے مل کر کے، سارے بابا مل کر کے، اور دنیا کی ساری تعویذیں مل کر کے اگر کسی کو شفا دینا چاہے تو ذرہ برابر بھی اس کے اندر شفا نہیں ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، ساری دنیا ایک طرف کسی کو مصیبت میں ڈالنے میں تلی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے اگر رب شفا دینے پر آ جائے تو، رب شفا دینے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کر کے اسے بیماری میں مبتلا نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا کہ یہ بندہ بیمار ہوگا، پریشان ہوگا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، اگر ساری دنیا مل کر کے انہیں شفا دینا چاہے، انہیں سکون دینا چاہے، انہیں اطمینان دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، قرآن کہتا ہے کہ اسے مصیبت سے نکالنے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے، مخلوق کا ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں ہے، مخلوق کی طرف سے ذرہ برابر بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے، ہمیشہ بار بار پڑھیے، قرآن نکال کے پڑھیے کہ قرآن کتنا گہرا عقیدہ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے، دو پھول جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کون ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دونوں کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے اس عمل کو اپنائیے۔ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین يقول اعوذ بکلمات اللہ التامة من كل شیطان وہامة ومن كل عین لامة قال وكان ابونا ابراہیم يعوذ بها اسماعیل واسحاق، رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس طرح سے ہم نے پڑھ دیا اسی طرح سے حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ وہ کس طرح سے کیا کہتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہر ماں باپ کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے۔ تربیت اولاد اور حفاظت اولاد کا تقاضا ہے کہ ہر ماں باپ کو یہ دعا یاد رہنی چاہیے، اپنے بچوں پر صبح شام دم کرتے رہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمے کے ذریعے پناہ میں آتا ہوں، رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من کل شیطان وہامہ، ہر طرح کے شیطان سے، ہر طرح کے شیطان سے۔ من کل شیطان وہامہ، ہامہ کیڑے مکوڑے، کیڑوں مکوڑوں سے جو میرے بچوں کو تکلیف پہنچائے۔ ومن کل عین لامہ، اور ہر آنکھ سے، نظر لگانے والی آنکھ سے، جو آنکھ انسان کو یا تو پاگل بنا دے، مجنون بنا دے، دیوانہ بنا دے، جو آنکھ انسان کو تکلیف پہنچا دے۔ مختصر دعا ہے لیکن ساری بلاؤں سے بچنے کی دعا ہے۔ اس سے بہتر نسخہ کیا ہو سکتا ہے؟ بچہ تعویذ کے سہارے زندگی گزار رہا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ! دعا ان کے لیے ہے
جن کا عقیدہ مضبوط ہے، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت ہے، جنہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عملی محبت ہے، جنہیں نواسہ رسول کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت ہے، کہ عمل کیسا رہا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے دم کیجیے آپ۔ اور تو اور آگے پر کہتے ہیں کہ ایسا اور کون کیا کرتے تھے، کہتے ہیں وَكَانَ أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ، کہتے ہیں ہمارے باپ، ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کا باپ، انہی کی اولاد سے زیادہ تر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا چلا۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام اسی دعا کے ذریعے سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اب دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ یہ دعا دم کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ۔ مائیں کیا کرتی ہیں؟ بڑا سا ٹیکا لگا دیا، کاجل لگاتے وقت تو پیشانی کے کنارے ٹیکا لگا دیے، کیوں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے۔ جس طرح سے یاد رکھیں، جس طرح سے دھاگا باندھنا، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، اسی طرح سے ٹیکا لگانا بھی شرک ہے۔ دونوں میں نیت سیم ہے، نظر بد سے نہیں، غلط ہے۔ ٹیکا لگانا اسی طرح سے شرک ہے جس طرح سے دھاگے لٹکانا، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے۔ یہ قرآن و حدیث کو جو ماننے والی عورتیں ہیں، پھر جو ماننے والے مرد حضرات ہیں، ان کے گھروں میں ایسا عمل ہوتا ہے، ٹیکا لگا دیے، بھئی شرک ہے یہ۔ تعویذ میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ نظر بد سے میرا بچہ بچ جائے گا، ٹیکے میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ نظر بد سے میرا بچہ بچ جائے گا، لہذا دونوں طرح کا یہ عمل شرک ہے اور اس میں کوئی برابر، کوئی کم اور زیادہ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شرک کا معاملہ ہے۔ دعا کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد پر مشتمل ایک جماعت آتی ہے آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ 9 سے تو آپ مصافحہ کرتے ہیں لیکن 1 سے مصافحہ نہیں کرتے۔ رحمت للعالمین سب سے زیادہ اخلاق و کردار پیش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اخلاق کی گواہی قرآن دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو مصافحہ کے لیے کوئی ہاتھ بڑھائے جائز طریقے سے اور اپنا ہاتھ نہ بڑھانا، یہ ایک طرح کی بد اخلاقی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ نہیں کیا، ان سے بیعت نہیں کیا؟ کوئی ذاتی وجہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک وجہ ہے۔ اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اللہ کے لیے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے اور اس خطرناک جرم کے شکار ہمارا معاشرہ ہے۔ وہ کیا جرم ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ التَّمِيمَةَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ رواه احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے معاشرے و سماج کے لحاظ سے، کہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آتی ہے، تو فبايع 9 وامسك عن واحد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے تو بیعت کیا، مصافحہ کیا، ایک آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں کیا، ایک آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو لوگوں نے تعجب سے سوال کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایعت تسعۃ و ترکت ھذا، 9 سے تو آپ نے بیعت کیا، ایک کو آپ نے چھوڑ دیا، ہم سب دور سے آئے ہوئے آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اسلام پر جمے رہنے کا عہد لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے سے ہم میں سے 9 سے تو بیعت کیا، 9 سے تو ہاتھ ملایا، لیکن ایک سے آپ نے بیعت نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان علیہ تمیمتن، اس شخص سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت نہیں کیا، وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی گردن میں تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، گلے میں تعویذ، باہ میں تعویذ، کمر میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، کیا ہم نبی کے دیوانے، ہم نبی کے دیوانے۔ ایسی دیوانگی مصیبت ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ کہ ان علیہ تمیمہ، اس شخص نے تعویذ لٹکا رکھا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ مسجد کا امام ہے، کھوکھا لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ انڈیا میں جاب لگنے والے تعویذ، باہر جانے والے تعویذ، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے تعویذ، ساس کو قبضے میں کرنے والے تعویذ، داماد کو قبضے میں کرنے والے تعویذ، شادی لگانے والے تعویذ، رزق میں کشادگی والی تعویذ، جنات اور بھوت سے بچنے والی تعویذ، لمبی عمر پانے والی تعویذ۔ ہے کہ نہیں ایسا معاملہ؟ یہی سب معاملہ ہے۔ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عمر طویل لمبی عمر کو کہتے ہیں۔ شعر ہے کہ تعویذ لکھ کے دیتا تھا عمر طویل کے، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ ان علیہ تمیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ یہ سارے دھندوں کو بند کرتا ہے۔ یہ دھندے ہیں، یہ کھانے پینے کے دھندے ہیں، یہ دنیا کمانے کے دھندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ واضح کرتا ہے ایسا کرنے والا آپ کو صحت نہیں دے رہا بلکہ آپ کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، طریقہ رسول کو لوٹ رہا ہے، آخرت کی کامیابی کو لوٹ رہا ہے، میدان محشر کے دن کی کامیابی کو لوٹ رہا ہے، قبر کے اندر کی کامیابی کو لوٹ رہا ہے، جنت میں جانے کی کامیابی کو لوٹ رہا ہے۔ ان علیہ تمیمہ، یہ نقطہ پیش کرتا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ ان سارے جھولا چھاپ مولویوں کی دکانوں کو بند کرتا ہے یہ جملہ، ان علیہ تمیمہ۔ اور یہ جملہ پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ ایک نقطہ اور جانتے ہیں کیا پیش کرتا ہے؟ یہ جملہ ان علیہ تمیمہ، میں نے اس شخص سے ہاتھ اسی لیے نہیں ملایا ہے کہ گردن میں تعویذ ہے۔ کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسے لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہے جو تعویذ لٹکاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو تعویذ لٹکاتے ہیں، اور نفرت کرنا اور نفرت میں شدت اتنی زیادہ ہے کہ ہاتھ تک ملانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ قیامت کے دن اچھل جائیں گے، مچل جائیں گے، دامن پکڑ لیں گے، سب ختم ہو جائے گا، نہ اچھلاہٹ ہوگی، نہ مچلاہٹ ہوگی، نہ دامن کے پکڑنے کی بات ہوگی۔ ارے ایسے لوگوں سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر دامن جھاڑ دیا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان علیہ تمیمہ، تعویذ لٹکا رکھی ہے۔ اب آگے والے جملے پر غور کیجئے گا، اس شخص کے دل میں حقیقی معنوں میں نبی کی محبت تھی، حقیقی معنوں میں نبی کی محبت ہے۔ نہیں کریں گے، نہیں نکالیں گے، حضرت نے دیا ہوا ہے، صاحب نے دیا ہوا ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔
یہ 3-5 کرتے رہتے ہیں. حقیقت میں ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. جب پتہ چلا کہ تعویذ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کیا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، گردن میں ہاتھ ڈالا، اس تعویذ کو نکال کر کے پھینک دیا، تعویذ کو نکال کر کے پھینک دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کیا؟ بیعت کی. اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے جملہ فرمایا، وہ جملہ قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے، وہ جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، جو بیماری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ڈھونڈتے ہیں، طریقہ تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے جملہ بہت ہی اہم جملہ. آپ نے کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ دنیا کے کسی مولوی اور مفتی کا جملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی ایرے غیرے کا جملہ نہیں ہے، یہ دنیا میں کسی بورڈ پر موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا کوئی جملہ، عام جملہ نہیں ہے. یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے کہ شیکسپیئر نے کہا ہے کہ فلاں نے کہا ہے کہ فلاں نے کہا، فلاں کا قول ہے. نہیں، یہ اس شخصیت کا جملہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اٹھائیے سورہ نجم 3 اور 4 آیت. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، جب بھی شریعت کے بارے میں زبان کھولنے کی بات آتی ہے، بولنے کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بولنا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بولنا ہے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. تو اس زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے جو زبان رب کے حکم کے بغیر کھلتی ہی نہیں ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو بیماری میں، پریشانی میں زیادہ تر معاشرہ شرک کفر میں ڈوب جاتا ہے. کبھی نانیوں کے مشورے، کبھی دادیوں کے مشورے، کبھی محلے والوں کے مشورے، کبھی مائکے والوں کے مشورے، کبھی سسرال والوں کے مشورے. ہمارے مائیں اور بہنیں زیادہ تر اس معاملے میں ڈوبی ہوئی رہتی ہیں. اور اگر یہی معاملہ، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو خواتین اسلام میں بدعقیدگی اس قدر آج عام ہے کہ آپ مزارات پر جا کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ بلکہ صرف اور صرف آپ کو عورتیں ہی بھیڑ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے زیادہ جہنم میں ہم نے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا اہم معاملہ ہے. تو بیماری کے وقت اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، اسلام کیا واضح کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کتنی دعائیں ہیں جو موجود ہیں. قرآن و حدیث کی طرف لوٹنا اصل معاملہ ہے، ڈھونڈنا اصل معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ کیسا تھا، بیماری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیسے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی جانب لوٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، شرک کو سمجھیں، توحید کی حقیقت کو سمجھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ بیماری کی میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ مومن کی بیماری مومن کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے، آخرت میں کامیابی کا سبب بن جاتی ہے، دوزخ سے بچنے کا سبب بن جاتی ہے. جب کہتا ہے کہ اللہ بیماری دینے والی بھی تیری ذات ہے اور شفا دینے والی بھی ذات صرف تیری ہے، تو اس سے تیرے علاوہ نہ کہیں سے بیماری کا معاملہ ہوتا ہے اور نہ کہیں سے شفا کا معاملہ ہوتا ہے. بندہ مومن ہر حال میں ڈٹا رہتا ہے، ہر حال میں اڑا رہتا ہے.
اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، صحت کے عالم میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے اور بیماری کے عالم میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ صرف ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، بیماری میں اللہ کو بھول جاتا ہے، غیروں کے در کی مٹیاں چاٹنے لگتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن مصیبت میں ہے پھر بھی ثواب، صحت میں ہے، تندرستی میں ہے، امن میں ہے، پھر بھی ثواب۔ کسی بھی حال میں وہ رب کا در چھوڑتا نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہمیشہ مضبوط رہتا ہے، بلکہ مصیبت میں اور مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنے لگتا ہے، خاص دعاؤں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، خوشحالی میں شکر کرتا ہے، اور شکر کا حقیقی مفہوم جانتے ہیں کیا ہے؟ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ ہم لوگ کیا بے نمازی ہیں، نماز تک بھی نہیں پڑھتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے دیا، شکر ہے، شکر ہے، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کا شکر نہیں۔ یہ شکر کا معنی ہی نہیں ہے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت میں خاص کر کے نماز کی پابندی۔ شریعت میں واضح ہے شکر کا مفہوم۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے، صبر کا دامن چھوڑتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، رب کا در چھوڑتا نہیں ہے، ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ایسا طریقہ نہیں اپناتا ہے جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، تو کیا کرتا ہے؟ وہ صبر سے کام لیتا ہے، فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، تو خوشی میں بھی بھلائی ہے اور غم میں بھی بھلائی ہے۔ یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اسلام نے بیماری میں بسا اوقات آدمی کیا کہتا ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ مر جاتا۔ خاص کر کے اس طرح کے جملے خواتین سے نکلنے لگتے ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، خواتین سے زیادہ اس طرح کے جملے صادر ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، کوئی زہر یا پھر کوئی اس طرح جان لیوا گولی کھا لیتا۔ اتنی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے، میرا وقت آ گیا ہے جانے کا۔ یہ سب ایمان کو متاثر کرنے والے جملے ہیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بلکہ شریعت یہاں پر بھی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ دنیا کی بے چینیوں میں بے چین ہیں، دنیا کی بیماریوں نے آپ کے ذہن کو بھی بیمار کر رکھا ہے، سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، بیماری کی وجہ سے آپ کی زندگی سے، آپ اپنے زندگی سے نا امید ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ حدیث بتاتی ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني
मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मर्ज़ा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुम अल मौत मिन दुर्रिन असाबहु, दुनिया की परेशानियों और दुनिया की बीमारियों में मुब्तला होकर के कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे। खास करके ईमान वालों को खास मौके, ईमान वालों को इस पर खास ध्यान होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तो हुस्न अमल रहा, कुरान हदीस के मुताबिक अमल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में आपका खात्मा बुरा खात्मा हो, सूए खात्मा के आप शिकार हो जाए। खास ध्यान होना चाहिए। देखा यह गया है कि सेहतमंदी में आम हालात में अच्छे हैं, आखिर में क्या है, नमाज छोड़ दी जाती है, नमाज को छोड़ दिया जाता है, जबान गलत गलत जुमले निकालने लगते हैं, आदमी को अल्लाह पर से भरोसा उठ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरी मौत से हमेशा पनाह, अच्छी मौत की दुआ कीजिए हमेशा। तो ईमान वालों को भी इसमें क्या है, एक नुक्ता है कि देख ले, डटे रहें, बचे रहें ऐसे कलिमात से। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अरे मरने के बाद अगर मामला गड़बड़ रहा, वहां कहां भागेंगे, वहां तो मौत नहीं आने वाली है। तो मोमिन को ये कहा गया घबराना नहीं, क्या कहना, फ़इन काना ला बुद्दा फ़ाइला, इतना घबरा गए हैं, इतना परेशान है, इस कदर बेचैन है कि अगर कुछ कहना ही हो तो इस तरह कहिए। क्या कहिए, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली। ये दुआ है ऐन वक्त, आखिरी वक्त में, परेशानी क्या है, परेशानी क्या है। अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरल ली, अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर हो, मेरी आखिरत के ताल्लुक से बेहतर हो, तब तक मुझे जिंदा रख। व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरल ली, और जब मेरा मरना मेरे हक में बेहतर हो, मेरा मरना मेरे हक में अच्छा हो, कि इस वक्त मौत होगी तो मरने के बाद मेरी आखिरत संवर जाएगी, कब्र के अंदर मेरा मामला अच्छा होगा, तो मुझे मौत दे दे। तो दुआ में भी क्या है, आखिरत को सामने रखा गया, आखिरत की कामयाबी को। तो अल्लाहुम्मा अहयिनी इज़ा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, अल्लाह दुनिया में उस वक्त तक मुझे जिंदा रख जब तक आखिरत के ताल्लुक से मेरी जिंदगी हो, जब तक आखिरत मेरी जिंदगी से संवर रही हो, और जब मेरा मरना बेहतर हो आखिरत के लिए तो मुझे मौत दे दे। तो मुश्किल और बीमारी की जो परेशानी का जो इंतहाई मामला होता है, उस इंतहाई मामले में आप इतने ज़्यादा परेशान हैं तो ये दुआ करनी चाहिए, शरीयत रहनुमाई करती है। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस के मुताबिक हर मामले में कुरान और हदीस के मुताबिक हर माहौल को और हर मामले को अपनाने को तौफीक अता फरमाए। एक मुसलमान और मोमिन को बीमारी के वक्त खास करके सब्र करने का तौफीक अता फरमाए, और बीमारी को एक मोमिन के लिए जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आखिरत संवारने का जरिया बना दे, और सब बीमारी के मौके पर मजीद अकीदे को मजबूत कर दे कि अल्लाह बीमारी देने वाली ज़ात भी तेरी है, शिफा देने वाली ज़ात भी तेरी है। परवरदिगारा, जो लोग बीमारी के वक्त घबरा जाते हैं, रब का दर छोड़ देते हैं, शिर्क व बिदात में मुब्तला हो जाते हैं, तो उन्हें समझ अता फरमा, उन्हें बीमारी के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा रहा है, उस उसवा और उस नमूना को अपनाने की तौफीक अता फरमा। जो लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज़ों के पाबंद हैं, परवरदिगारा उनकी इबादतों को कबूल फरमा, उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं, परवरदिगारा उन्हें नमाज से अमली मोहब्बत करने को तौफीक अता फरमा, कुरान और हदीस से करीब होने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा, जो लोग किसी भी तरह से परेशान हैं, चाहे रिज़्क़ के मामले में परेशान है, चाहे शादी ब्याह के मामले में परेशान है, औलाद के मामले में परेशान है, परवरदिगारा तू हुई आसानी फराहम करने वाला है, तो आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।